سمير سمير خلي يعطيك فلوس بعدين روح خلاص. ما عندك فلوس ما عندك روح. کیسے ہمارا حق کھا لیا جاتا ہے، ہمارے پیسے ٹائم پر نہیں دیے جاتے، سیلری ہڑپ کر جاتے ہیں، اور جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دیں گے، کام ہونے کے بعد ہمیں دھتکار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عربی پاکستانی کو کہہ رہا ہے کہ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں 1 یا 2 ریال بھی نہیں دوں گا، اور بدلے میں اگلا شخص جو کہ عربی زبان نہیں جانتا اور خاموش کھڑا اپنی ذلت کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہاں پر اسے عربی زبان آتی تو کم سے کم، اگر اس کا منہ نہیں توڑتا تو کم سے کم اپنے پیسے تو نکلوا ہی سکتا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص ایماندار ہے اور اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاکستانی ہے اس کی بھی کوئی غلطی ہو، مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو زبان آتی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ محتاج ہے۔ اگر اس کو زبان آتی تو وہ بتا سکتا تھا کہ میری یہ مجبوری ہے، میں نے اس لیے کام چھوڑ رہا ہوں، یا میں نے کام پورا کیا ہے تو مجھے میری پوری رقم کیوں نہیں ادا کر رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا تاکہ جو ہمارے غیر ملکی جو دوست ہیں یا ہمارے اپنے ملک کے دوست ہیں جو باہر جا کر سروسز دے رہے ہیں اور ان کی پیمنٹیں جو ہیں وہ دھر لی جاتی ہیں زبردستی، اور بدلے میں ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج کی ویڈیو لازمی دیکھیں، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی رقم دھر لی جاتی ہے اور آپ کو 1 ٹکا نہیں دیا جاتا، اور ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی عربی کے ساتھ اس طرح سے بارگیننگ کریں کہ آپ کم سے کم اپنی پیمنٹ وہاں سے نکلوا لیں۔ تو آج کی ویڈیو کا پرپس یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے، اگر کوئی شخص آپ کے پیسے نہیں دے رہا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو ان جملوں کا استعمال کر کے آپ آسانی کے ساتھ ان سے اپنی پیمنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہے گی۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے لیش ما تدفع، یعنی کہ کیوں نہیں دے رہے، کیوں نہیں پے کر رہے، یعنی کہ کیوں نہیں دے رہے۔ Why are not you paying؟ پے کرنا، تدفع کا مطلب ہوتا ہے تم کیوں نہیں پے کر رہے، لیش ما تدفع، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا جملہ ہے یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو عربک میں بولیں گے ترى هذا مو شغل عدل۔ عدل یعنی کہ یہ انصاف یا اچھا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ مو شغل عدل، یعنی کہ یہ جو کام ہے، یہ جو طریقہ ہے، عدل کا نہیں ہے، انصاف کا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ترى هذا مو شغل عدل، یعنی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترى کا مطلب ہوتا ہے دیکھو۔ اچھا، ترى تب بولتے ہیں جب بھی ہم کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں سلولی سے، تو وہاں پر جو ہے ترى بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلا جملہ ہے میں نے تمہاری عزت کی، تم بھی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے، تو اس کو عربی میں بولیں گے انا احترمک، احترمنی، انا احترمک، یعنی کہ میں نے تمہاری عزت کی، تمہارا احترام کیا۔ احترمنی، احترمنی یعنی کہ تم بھی میری عزت کرو، انت احترمنی یعنی کہ تم میری عزت کرو، مجھے جو ہے احترام سے میرے ساتھ بات کرو، ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ ہے اگر نہیں دینا تھا شروع میں بتاتے، یعنی کیا نہیں دینا تھا، پیسے نہیں دینے تھے، پے نہیں کرنے تھے، تو اس کو عربی میں بولیں گے اذا ما تبی تدفع قول من اول، قول من اول یعنی کہ پہلے بتا دینا تھا، ٹھیک ہے؟ شروع میں بتا دینا تھا۔ اذا ما تبی یعنی کہ اگر تم نہیں چاہتے تھے دینا، تدفع پے کرنا، تو مجھے پہلے سے بتا دیتے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اس طرح کی جملوں کی بھری ہوئی ایک کتاب ہمارے پاس جو کہ آپ کو ملے گی PDF میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ بھی یہ بک خریدنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، مزید ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں، آن لائن کلاسز سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ایکسنٹ اور آپ کا بولنے کا انداز بہتر ہوگا، تو اس کے لیے بھی مزید ڈیٹیلز آپ واٹس ایپ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے آواز مت اونچی کرو، ادب سے بات کرو، تو اس کو عربی بولیں گے لا ترفع صوتک تکلم بادب، یعنی کہ اونچی آواز، ترفع کا مطلب ہوتا ہے اونچا، صوتک تمہاری آواز، ٹھیک ہے؟ تکلم بادب یعنی کہ تم ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگلا جملہ ہے میں کام کرتا ہوں، بدتمیزی برداشت نہیں، تو یہ بھی بڑا زبردست ڈائلاگ ہے، اس کو عربی میں بولیں گے انا
اشتغل وما اتحمل قلت ادب، قلت حیا قلت ادب دونوں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. انا اشتغل یعنی کہ میں کام کرتا ہوں، وما اتحمل اور میں برداشت نہیں کرتا. اتحمل کا مطلب برداشت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قلت حیا یعنی کہ قلت ادب یعنی کہ بدتمیزی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں کام کرتا ہوں، بدتمیزی برداشت نہیں کرتا. اگلا جملہ ہے تم غلط ہو میں نہیں، انت غلطان انت غلطان، ٹھیک ہے، یعنی کہ مو آنا میں نہیں ہوں. اور اگلا جملہ ہے اپنی عزت کرو، احترم نفسک، یعنی کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنی لمٹ میں رہو، ٹھیک ہے. جب بھی کوئی شخص بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا ہو تو اس کو آپ عربک میں کہہ سکتے ہیں احترم نفسک، یعنی کہ اپنی عزت کرو، ٹھیک ہے. اگلا ہے میں نہیں چاہتا کوئی میری بےزتی کرے، کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ کوئی میری بےزتی کرے، تو اس کو عربی میں بولیں گے ما ارضى احد یہیننی، یہینی. جیسے ایک دعا ہے اللہ اللہ یہینک، یعنی کہ اللہ تمہیں ذلیل نہ کرے، تمہیں بےعزت نہ کرے، تو یہاں پر یہیننی یعنی کہ مجھے بےعزت نہ کرے، ٹھیک ہے. ما احد ما ارضى احد یہیننی یعنی کہ میں نہیں چاہتا یا میں اس چیز سے راضی نہیں ہوں کہ کوئی احد یعنی کہ کوئی سمن میری بےزتی کرے، یہیننی، ٹھیک ہے. اگلا جملہ ہے اگر نہیں دے رہے ہو مجھے بتاؤ، تو اس کو عربی میں بولیں گے اذا ما تدفع خلینی اعرف، یعنی کہ مجھے پتہ تو چلے، مجھے بتاؤ تو صحیح. اذا ما تدفع خلینی اعرف. اور اگلا جملہ ہے ترى انا ساکت مو ضعیف، یعنی کہ میں چپ ہوں کمزور نہیں. اکثر آپ لوگوں نے یہ ڈائلاگ سنا ہوگا کہ لوگ جو ہے خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اس کو عربی میں بولیں گے ترى انا ساکت، یعنی کہ میں چپ ہوں، دیکھو میں چپ ہوں. مو ضعیف یعنی کہ میں کمزور نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اور اگلا جملہ ہے ہر بار ایسے نہیں چلے گا، تو عربی میں بولیں گے مو کل مرہ تمشی الامور کذا، ٹھیک ہے. الامور یعنی کہ ایسے، اس طرح، یہ کام ایسے، ٹھیک ہے. مرہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی مو کل مرہ یعنی کہ ہر مرتبہ نہیں، تمشی چلنے کو کہتے ہیں، الامور کذا یعنی کہ ایسے امور. اور اگلا جملہ ہے پیسے اس انداز سے نہیں ملتے، تو عربی میں بولیں گے الفلوس ما تجی بحل السلوک، بحل السلوک یعنی کہ اس طرح سے، اس طریقے سے، اس انداز سے، ٹھیک ہے. اور اگلا جملہ ہے میں بے وقوف نہیں سب سمجھتا ہوں، انا مو غبی، غبی بولتے ہیں بے وقوف کو، ٹھیک ہے. فاہم کل شیء یعنی کہ میں ہر چیز سمجھتا ہوں، انا مو غبی فاہم کل شیء یعنی کہ میں بے وقوف نہیں ہوں سب سمجھتا ہوں. اور اگلا جملہ ہے اللہ ہدایت دے آؤ معاملہ ختم کریں، اللہ یہدیک خلا نخلص یعنی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، چلو اب اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اس طرح کی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.